السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اب مثنہ بن حارثہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تو فارس والوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں کے وفادار ہی رہے اور انہوں نے بغاوت نہ کی۔ مثنہ خاصا عرصہ وہاں رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے حسن سلوک کے اثرات تھے کہ ان کی اپنی حکومت واپس آئی تو انہوں نے اس حکومت کو قبول نہ کیا۔ بہرحال فارس کی شاہی حکومت نے وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا جس کا نام مرزبان تھا۔ مرزبان کی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کا نام افشاں تھا۔ تاریخ نویسوں نے اسے بہت ہی خوبصورت اور متناسب قد کاٹ والی لڑکی لکھا ہے۔ وہ ایک درباری موسیقار کو دل دے بیٹھی۔ وہ کوئی جوان سال اور خبرو آدمی تھا۔ وہ خبرو نہ ہوتا تو بھی افشاں اس کی شیدائی ہوتی کیونکہ اس لڑکی کو موسیقی سے عشق تھا۔ یہ موسیقار سازوں کا جادو جگانے کے ساتھ گاتا بھی تھا اور اس کی آواز کا سوز دلوں کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ افشاں حاکموں کے خاندان کی بیٹی تھی۔ یہ خاندان شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت افشاں مدائن میں تھی جب اس نے محسوس کیا تھا کہ اس موسیقار کے ساتھ اس کا کوئی روحانی تعلق ہے۔ یہ تعلق ایک کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گیا اور چھپ چھپ کے ملنے کا سلسلہ چل نکلا۔ اتنے بڑے حاکم کی بیٹی کی شادی درباری موسیقار کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بھاگ جانے کا عہد کر لیا۔ وہ شاید ملک شام جانا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں۔ پھر شام کا بیشتر علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ ہیرا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ موسیقار کے ساتھ شام کو بھاگ جانے کا عزم کر چکی تھی کہ اس کے باپ مرزبان کو ہیرا کا حاکم یا گورنر مقرر کر کے وہاں بھیج دیا گیا۔ مدائن کے دربار میں موسیقار کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ وہاں اب جنگی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ شاہی ضیافتیں، ناچ گانے کی محفلیں اور عیش و عشرت کے مظاہرے بند ہو گئے۔ موسیقار بھی ہیرا چلا گیا اور افشاں سے ملتا رہا۔ اس دوران فارس کے شہر سنین کا حاکم جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا ہیرا گیا۔ اس کی نظر افشاں پر پڑ گئی۔ اس نے افشاں کے باپ سے کہا کہ وہ افشاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے فوراً قبول کر لیا اور شادی کا دن بھی مقرر کر دیا۔ اس حاکم کی عمر افشاں سے دگنی تھی۔ شادی کے دن سے 3 دن پہلے افشاں گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے باپ کو شاید موسیقار پر شک تھا۔ اس کا پتہ کرایا گیا تو اسے بھی غائب پایا۔ مرزبان نے ہر طرف گھڑ سوار دوڑا دیے۔ دونوں ایک جگہ چھپے ہوئے پکڑے گئے۔ انہیں لایا گیا۔ مرزبان حاکم تھا۔ اس نے حکم دیا کہ موسیقار کے پاؤں رسی سے باندھ کر ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا جائے اور گھوڑا دوڑا دیا جائے۔ گھوڑا اس وقت تک دوڑتا رہے جب تک کہ موسیقار کی کھال نہیں اتر جاتی۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ موسیقار کو زمین پر لٹا کر رسی کے ایک سرے سے اس کے پاؤں باندھ دیے گئے اور رسی کا دوسرا سرا گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ایک فوجی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا موسیقار کو گھسیٹتا دوڑ پڑا اور سوار اسے میدان میں چکر میں دوڑاتا رہا۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ افشاں بھی دیکھ رہی تھی۔ موسیقار سخت اور پتھریلی زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ پہلے اس کے کپڑے پھٹے، پھر اس کا جسم خون سے لال ہونے لگا اور پھر صاف پتہ چلتا تھا کہ زمین اور کنکریوں نے اس کے جسم کی کھال اتار دی ہے۔ میری شادی حاکم سنین کے ساتھ نہیں ہوگی، افشاں نے چلا کر کہا۔ ادھر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لشکر کی چھاپا مار جماعتیں بستیوں پر چھاپے مار رہی تھیں۔ ایک روز ایک زیادہ نفری کی پارٹی ہیرا کی طرف چلی گئی۔ اس وقت تک مدائن میں یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مسلمان بستیوں پر شب خون مار کر رسد اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ چھاپا مار مجاہدین کی یہ جماعت ہیرا اور سنین کے درمیان پہنچی تو اسے شور و غل سنائی دینے لگا۔ دف اور شہنائیاں بھی بج رہی تھیں۔ یہ علاقہ جنگلاتی تھا، اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں، گہرے نشیب بھی تھے۔ ایک مجاہد نے بلند ٹیکری پر چڑھ کر دیکھا، ایک جلوس سا آ رہا تھا جس میں 250-300 آدمی گھوڑوں پر سوار تھے۔ 4 پہیوں والی بگیاں بھی تھیں اور دف اور مختلف ساز بجانے والے پیدل آ رہے تھے۔ مجاہد ٹیکری سے اتر آیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ جماعت کا کماندار ٹیکری پر چلا گیا اور واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے گا۔ کماندار نے دیکھ لیا کہ قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گھات کہاں موزوں ہوگی۔ اس نے اپنی جماعت کو ایک ایسی جگہ لے جا کر چھپا دیا جہاں کسی کو ان کی موجودگی کا شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ قافلہ گھات کے مقام پر پہنچا تو مجاہدین اس پر جھپٹ پڑے۔ گھڑ سوار تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان پر حملہ اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا، اس لیے وہ سنبھل نہ سکے۔ مجاہدین کی نفری قافلے والوں سے کم تھی لیکن گھبراہٹ میں قافلے والوں نے بھاگ نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ان میں سے چند ایک زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرے تھے اور باقی سب بھاگ گئے تھے۔ بگیاں چلانے والے بھی بھاگ گئے تھے۔ بگیاں شاہانہ تھیں۔ ان کے پردے ہٹا کر دیکھا، پہلی بگی میں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شہزادی لگتی تھی۔ بگی میں 2 عورتیں اور تھیں۔
وہ اس شہزادی کی خادمائیں تھیں، وہ مارے خوف کے کانپ رہی تھیں۔ یہ دلہن ہے، ایک خادمہ نے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ ہیرا کے حاکم مرزبان کی بیٹی ہے، آج ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ اس کا دلہا حاکم سنین ہے، یہ اس کی بارات ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ یہ لڑکی افشاں تھی جو دلہن بن کر حاکم سنین کے ساتھ سسرال جا رہی تھی، مگر اسے روک لیا گیا۔ دوسری بگیوں میں سے جو عورتیں نکلیں وہ افشاں کی خادمائیں تھیں اور بارات کے ساتھ آئی ہوئی حاکم سنین کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ وہ کہاں ہے؟ افشاں نے پوچھا۔ میرا دلہا۔ اس کے دلہا نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی اور مارا گیا تھا۔ دلہن کو پتا چلا تو اس کے چہرے پر خوشی کا تاثر آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہوگی، افشاں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اس سے پوچھنا جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، مجاہدین کے کماندار نے کہا۔ نکاح کے بغیر کوئی شخص تمہارے اور ان عورتوں میں سے کسی کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تمہارے فوجی اپنے ملک کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ باراتی بھاگ گئے تھے اور 3-4 مارے گئے تھے۔ جہیز بہت ہی قیمتی تھا اور بہت ہی زیادہ تھا۔ خالص سونے کے زیورات اور قیمتی ہیروں اور پتھروں کا ہی کوئی شمار نہ تھا۔ 4-5 بگیاں گھوڑوں سمیت الگ ملی۔ یہ جماعت وہیں سے واپس آ گئی۔ عورتوں کو عورتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ افشاں نے اپنی کہانی مسلمان عورتوں کو سنائی۔ اسے عورتوں نے بھی یقین دلایا کہ وہ کسی مسلمان کی بیوی بنے گی اور اسے داشتہ نہیں بنایا جائے گا۔ ایک تو یہ بات سن کر افشاں خوش ہوئی اور دوسری خوشی اسے یہ تھی کہ اس کا ادھیڑ عمر دھولا مارا گیا تھا۔ افشاں نے مسنہ کی بیوی سلمہ کے ہاتھ پر، جو اب سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بیوی تھی، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ افشاں کس کی بیوی بنی تھی۔ شب خون اور چھاپے اور رسد وغیرہ اکٹھی کرنے کے سلسلے میں ایک اور واقعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ ایک مجاہد عاصم بن عمر ایک گاؤں پر چھاپا مارنے گئے تو گاؤں کے لوگ پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ صرف ایک آدمی اتفاق سے سامنے آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ چرواہا ہے اور سارے گاؤں کے مویشیوں کو وہ چرنے کے لیے لے جایا کرتا ہے۔ عاصم نے پوچھا کہ مویشی کہاں ہیں؟ یہاں ایک بھی مویشی نہیں، چرواہے نے جواب دیا۔ لوگ اپنے مویشی ساتھ لے کر بھاگ گئے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، عاصم بن عمرو نے کہا۔ ہم صرف مویشیاں اور بھیڑ بکریاں لے کر چلے جائیں گے۔ روایت جو مشہور ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ چرواہے نے جب تیسری بار جھوٹ بولا تو قریب کے ایک مکان سے ایک بیل کی آواز آئی۔ خدا کی قسم یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، ہم سب مویشی یہاں ہیں، آؤ اور ابھی ہانک کر لے چلو۔ عاصم بن عمرو اس مکان میں گئے۔ بڑا ہی وسیع صحن تھا اور وہاں بے شمار مویشی تھے، بھیڑیں، بکریاں اور گائیں بندھی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے مویشی اس گھر میں بند کر کے چرواہے کو یہاں رکھوالی کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ عاصم بن عمرو کی چھاپا مار جماعت نے تمام مویشی اور بھیڑ بکریاں باہر نکالیں اور اپنے کیمپ میں لے آئے۔ اس وقت کے لوگوں نے اس واقعے کو سچ مان لیا کہ ایک بیل نے انسانوں کی طرح بول کر اپنے اور دوسرے مویشیوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ روایت مشہور و معروف مورخین طبری اور بلازری نے اور ان کے 2-3 ہم اثروں نے لکھی ہے۔ طبری اور بلازری نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت سینہ بسینہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں پہنچی تو حجاج کے کانوں میں پڑی۔ حجاج نے اسے سچ ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ یہ عہد بھی کیا کہ وہ اس واقعے کی تصدیق یا تردید کرے گا۔ حجاج بن یوسف نے بڑی کاوش اور تگودو سے ان چند ایک آدمیوں کو ڈھونڈ نکالا جو جنگ قادسیہ کے وقت نوجوان تھے اور اب ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ حجاج نے ان سب کو بلا کر حلف لیا اور پوچھا کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ ان سب نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا تھا جیسے سنایا گیا ہے، اور بیل انسانوں کی زبان بولا تھا۔ گویا ان سب نے اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ حجاج بڑا کھرا اور حقیقت پسند آدمی تھا۔ وہ حجاج ہی تھا جس نے ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجا تھا۔ حجاج نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ افراد جو اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں عاصم بن عمرو کے ساتھ نہیں تھے، یعنی وہ عینی شاہدین نہیں تھے۔ بہرحال حجاج نے اس خیال سے اس واقعے کی تحقیقات جاری رکھی کہ تاریخ میں کوئی غلط بات نہ آ جائے۔ آخر راز یہ کھلا کہ جب چرواہا باہر کھڑا جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں کوئی مویشی نہیں، اسی وقت قریبی مکان سے ایک بیل ٹکرایا۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک اور بیل ٹکرایا۔ عاصم بن عمرو کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اندر گئے تو وہاں تمام مویشیوں کو موجود پایا۔ طبری اور بلازری لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اظہاریت اور تشبیہوں کے انداز کچھ شاعرانہ سے ہوتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ عاصم بن عمرو اتنے زیادہ مویشی اور بھیڑ بکریاں اور دودھ دینے والی گائیں لائے تو انہوں نے خوشی اور ہیجانی کیفیت میں اپنے ساتھیوں کو یوں سنایا کہ چرواہا جھوٹ بول رہا تھا کہ مویشی یہاں نہیں ہیں، تو ایک بیل بول پڑا کہ ہم یہاں ہیں، آؤ اور ہمیں ہانک کر لے جاؤ۔ بیل کے بولنے کا معاملہ یہ تھا کہ بیل ٹکرایا اور مویشیوں کی نشاندہی ہو گئی۔ مسلمانوں کے اتنے زیادہ شب خون اور چھاپے ڈھکے چھپے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ 1-2 بستیوں کی بات نہیں تھی، مجاہدین نے کوئی بستی نہیں چھوڑی تھی۔
فارسیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ انہیں بغاوت کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ پریشانی بھی لاحق ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کہاں ہے کہ مسلمان دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس کا اثر ان لوگوں پر نفسیاتی نوعیت کا ہوا۔ انہوں نے اپنی فوج کی بجائے مسلمانوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا، جو نہ شراب پیتے تھے نہ ان کی عورتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کی ایک چھاپا مار جماعت ایک بستی پر چھاپا مارنے جا رہی تھی۔ بستی سے کچھ دور یہ جماعت رک گئی۔ شاید چل چل کر مجاہدین تھک گئے تھے۔ بستی سے 2-3 عورتیں دوڑی آ رہی تھیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں مسلمان موجود ہیں۔ مسلمان چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور سستا رہے تھے۔ عورتیں ان کے درمیان آ گئیں۔ مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ عورتیں اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ ہم ظلم سے بھاگ کر آئی ہیں، ایک عورت نے کہا۔ ہماری اپنی فوج کے 25 آدمی ہمارے گاؤں میں آ گئے ہیں، لوگوں کے گھروں سے شراب منگوا کر پی رہے ہیں اور انہیں جو لڑکی اچھی لگتی ہے اسے الگ لے جا کر خراب کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس گاؤں پر انہی کی حکومت ہو۔ مجاہدین کی نفری ان فوجیوں کی نسبت خاصی تھوڑی تھی، پھر بھی ان عورتوں کو ساتھ لے کر وہ بستی میں چلے گئے۔ فارس کے فوجی شراب کے نشے میں بدمست تھے اور بستیوں میں انہوں نے ادم مچا رکھا تھا۔ لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ کچھ جوان عورتیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ مجاہدین نے کسی ایک بھی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مجاہدین کے آگے اناج کی بوریوں کے ڈھیر لگا دیے۔ فارس کا بادشاہ یزدگرد مدائن میں تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ کچھ لوگ فریادی بن کر آئے ہیں۔ یزدگرد باہر آ گیا۔ 20-25 معزز قسم کے آدمی باہر کھڑے تھے۔ سب تعظیماً رکوع میں چلے گئے۔ سیدھے ہو جاؤ اور بات کرو، نوجوان یزدگرد نے کہا۔ کیا فریاد لے کر آئے ہو؟ شہنشاہ فارس، ان لوگوں میں سے ایک نے شاہی آداب کی پابندی کرتے ہوئے کہا۔ کسرا کی نسل کا اقبال بلند ہو، سورج کے بیٹے، جو بات کرنے آئے ہو وہ کرو، یزدگرد نے غصے سے کہا۔ یہاں کوئی شہنشاہ نہیں، وقت ضائع نہ کرو۔ پھر سن لے شہزادہ یزدگرد، ایک معمر آدمی نے کہا۔ مسلمانوں نے ہمارے گھر خالی کر دیے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے فارس ہمارا نہیں مسلمانوں کا ملک ہے۔ اپنی فوج کا کہیں نام و نشان نہیں اور اپنے فوجی کہیں نظر نہیں آتے۔ اپنے فوجی تو اپنے ہی لوگوں کو پریشان کرتے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ مسلمان کس طرح آتے ہیں اور وہ بستیوں سے کیا کچھ اٹھا لے جاتے ہیں۔ یزدگرد ان لوگوں سے فارغ ہو کر اندر گیا ہی تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ حاکم ہیرا مرزبان آیا ہے۔ یزدگرد نے اسے اندر بلا لیا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے، یزدگرد نے کہا۔ میں اپنا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا شاہ فارس، مرزبان نے کہا۔ عرب کے یہ ڈاکو میری بیٹی کو اٹھا لے گئے ہیں، اس کا جہیز بھی لے گئے ہیں۔ بارات کے ساتھ معزز گھرانوں کی 30 عورتیں تھیں، انہیں بھی لے گئے ہیں۔ میں نے جسے داماد بنایا تھا اسے قتل کر گئے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یزدگرد نے اس سے آگے کچھ نہ سنا۔ غصے سے اٹھا، لمبے لمبے ڈگ برتا، کچھ دیر کمرے میں ٹہلا، رکا اور مرزبان کی طرف دیکھا۔ تم واپس ہیرا چلے جاؤ، یزدگرد نے کہا۔ میں عرب کی ساری بیٹیاں اٹھوا دوں گا، رستم کو بلاؤ۔ حاکم ہیرا مرزبان چلا گیا۔ رستم افواج فارس کا کمانڈر ان چیف تھا اور اسے کلی اختیارات حاصل تھے۔ ان حالات میں جب مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کے خوف سے بستیاں خالی ہوئی جا رہی تھیں، سب کی نظریں رستم پر لگی ہوئی تھیں۔ یزدگرد سے لے کر ایک عام اور غریب فارسی تک یہی کہتے تھے کہ رستم ہی مسلمانوں کو فارس سے نکال سکتا ہے اور رستم ہی عرب پر یلغار کر کے اسلام کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ لوگوں کی نظریں تو رستم پر لگی ہوئی تھیں، لیکن رستم کی نظریں اس ذائشے پر لگی ہوئی تھیں جو اس نے علم نجوم اور جوتش کی مدد سے بنایا تھا۔ پہلے ایک باب میں ہم نے بتایا ہے کہ رستم علم نجوم اور جوتش میں دسترس رکھتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا اور اس کا تیار کیا ہوا ذائشہ اور اس کی پیشگوئی کبھی غلط نہیں نکلی تھی۔ فارس کے انجام کے متعلق اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اچھا نہیں بلکہ بہت برا ہوگا۔ جس وقت حاکم ہیرا مرزبان یزدگرد کے آگے اپنی بیٹی کا رونا رو رہا تھا، اس وقت رستم کے پاس پوران دخت اور اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ذائچہ سامنے رکھے انہیں بتا رہا تھا کہ فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے ذائچہ صحیح بنایا ہے؟ پوران دخت نے پوچھا۔ اور اگر یہ ذائچہ صحیح ہے، رستم کی بیوی نے کہا، تو اس کا انجام بدل دینے کا کوئی طریقہ نہیں؟ عامل ہیں، جادوگر ہیں؟ نہیں، رستم نے جواب دیا، یہ انجام ستاروں کے زیر اثر ہے۔ میں ستاروں کے سفر کے راستے نہیں بدل سکتا۔ میں کسی ستارے کو ایک برج سے نکال کر اپنی مرضی کے برج میں نہیں ڈال سکتا۔ ہاں پوران، میرا ذائچہ بالکل صحیح ہے۔ یہ میں نے آج پہلی بار نہیں بنایا۔ جب تم تخت نشین ہوئی تھی تو میں نے ذائچہ تیار کیا تھا، ستاروں کے راستے اچھی طرح دیکھے تھے، اس وقت بھی مجھے یہی جواب ملا تھا۔ اتنے میں یزدگرد کے قاصد نے آ کر اسے کہا کہ شاہ فارس بلاتے ہیں۔ ابھی آتا ہوں۔ رستم نے قاصد کو رخصت کر کے پوران اور بیوی سے کہا، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یزدگرد مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ مجھ تک خبریں پہنچ چکی ہیں کہ عربی ہماری بستیوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عربوں سے ہماری جنگ قادسیہ کے میدان میں ہوگی اور یہ بڑی ہولناک جنگ ہوگی۔ عربوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 40,000 ہوگی اور ہماری فوج کی نفری 1.25 ہوگی، لیکن آگے اندھیرا ہے۔ کیا یزدگرد کو بتا دو گے کہ نہیں؟ رستم نے پوران کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اسے بتایا تو وہ سمجھے گا کہ میں لڑنے سے گریز کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ فارس کے اس انجام کو کچھ دنوں کے لیے ٹال دوں۔ یزدگرد سے کہوں گا کہ مجھے مدائن میں رہنے دیں اور میں یہیں سے اپنی فوج کو لڑاتا اور مدد دیتا رہوں گا۔ میرا غم ایک اور بھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فارس کی شکست میرے نام لکھی جائے۔ میں نے آج تک کسی میدان میں شکست نہیں کھائی، میں نے شکستیں دی ہیں، میرا نام ہی فتح کا ضامن رہا ہے۔ میں کیسے برداشت کر لوں کہ ہونے والی عبرتناک شکست میرے کھاتے میں ڈال دی جائے؟ ایک تو یہ حقیقت ہے جو ہر مورخ نے لکھی ہے کہ رستم جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا۔ جنگ کو ٹالنے کی دوسری وجہ اس کا وہ وعدہ بھی تھا جو اس نے شیریں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے شیریں سے کہا تھا کہ وہ جنگ کو ٹالے گا۔ شیریں کے عزائم یہ تھے کہ وہ اپنے بیٹے شیرویہ کے قتل کا انتقام لینا چاہتی تھی اور اس کا ارادہ ملکہ بننے کا بھی تھا۔ اس نے رستم کو ایک خزانے کا اور وزیر اعظم کے رتبے کا لالچ بھی دیا تھا۔ رستم یزدگرد کے محل کو روانہ ہو گیا۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ عجم کے سب سے بڑے جنگجو اور جرنیل آپ ہیں؟ یزدگرد نے رستم سے کہا۔ صرف آپ ہیں جو ان عربی قزاقوں کو اپنے ملک سے نہ صرف یہ کہ نکال سکتے ہیں بلکہ ایک ایک سپاہی اور سالار کو کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ تمام تر فوج کے کماندار اعلیٰ آپ ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ فوج تیار ہے، آپ فوراً عرب کے ان مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے نکلیں، اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ مدینہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ شہنشاہ فارس، رستم نے کہا۔ نہیں رستم، یزدگرد نے کہا، میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے شہنشاہی آپ نے دی ہے، آپ مجھے شہنشاہ فارس نہ کہیں۔ پہلے اس خطرے کو ختم کریں جو مدائن تک پہنچ رہا ہے۔ اگر اپنے آپ کو آپ بچہ اور مجھے اپنا باپ یا استاد سمجھتے ہیں تو میری بات ذرا توجہ سے سنیں۔ رستم نے کہا، مجھے مدائن میں ہی رہنے دیں، میں قاصدوں کے ذریعے میدان جنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، فوجوں کی تقسیم میں خود کر لوں گا، لیکن اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ یزدگرد نے کہا، فارس کی بھلائی شاید اسی میں ہے کہ میں میدان جنگ میں نہ جاؤں۔ رستم نے کہا، میں جنگ میں تاخیر کو بہتر سمجھتا ہوں، میں مدائن سے دستے بھیجتا رہوں گا اور عربوں کو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں مصروف رکھوں گا۔ وہ اپنے ملک سے بہت دور آ گئے ہیں، انہیں کمک اور رسد نہیں ملے گی، وہ کمزور ہوتے جائیں گے اور جب تک میں جنگ میں شریک نہیں ہوں گا عربوں پر میرا رعب قائم رہے گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یزدگرد نے رستم کے اس استدلال کو تسلیم کر لیا اور رستم مطمئن ہو گیا، لیکن مدائن میں یہ خبریں لوگوں کی فریادیں بن کر پہنچتی رہیں کہ مسلمانوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یزدگرد نے کچھ دنوں بعد ایک بار پھر رستم کو بلایا اور کہا کہ وہ فوج لے کر مدائن سے نکلے اور مسلمانوں کے مقابلے میں جائے۔ مجھے مدائن میں رہنے دیں، رستم نے کہا۔ جالینوس کو بھیج دیں، اگر جالینوس نے مسلمانوں پر قابو پا لیا تو خطرہ ختم ہو جائے گا، اگر جالینوس ناکام رہا تو ہم دوسرے جرنیل کو بھیجیں گے، پھر تیسرے کو، اور اسی طرح ہم دشمن کو کمزور کرتے رہیں گے۔ یزدگرد نے یہ استدلال بھی تسلیم کر لیا اور جالینوس کو بلا کر کہا کہ وہ کچھ دستے لے کر جائے اور مسلمانوں کو ختم کرے۔ تاریخ دان ولیم سکاٹ لکھتا ہے کہ جالینوس نے یزدگرد کو بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ پہلے بھی لڑ چکا ہے، انہیں اس طرح ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس فوج تیار ہے، جالینوس نے کہا، ہمیں ایک ہی بار جنگ لڑنی چاہیے، ہمارے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد کو تصور میں نہیں لا سکتے، رستم کو باہر نکلنا چاہیے۔ یزدگرد جوشیلا نوجوان تھا، اس میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ رستم اور جالینوس جیسے گھاگ جرنیلوں کی چالیں سمجھ سکتا۔ جالینوس پہلے ہی مسلمانوں سے شکست کھا چکا تھا اور وہ میدان سے بھاگا تھا اور وہ اب اتنی خطرناک ذمہ داری لینے سے ڈر رہا تھا۔ یزدگرد 2 دن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ تیسرے روز اس کے پاس مختلف علاقوں کے جاگیرداروں اور رئیسوں اور ایسے معززین کا بہت بڑا وفد آ گیا جس کا لوگوں پر اثر و رسوخ تھا اور جن کے اشاروں پر لوگ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ شہنشاہ فارس، وفد کے لیڈر نے کہا، آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ پوران دخت کو ہم نے تخت سے اٹھایا اور آپ کو بٹھایا تھا۔ ہم نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ اپنے اختلافات ختم کرو اور فارس کو مسلمانوں سے بچاؤ ورنہ ہم آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پورے عراق میں چھا گئے ہیں اور منمانی کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو معلوم نہ ہو، اور ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے قابل فخر جرنیل رستم کو معلوم نہ ہو؟ ہم حیران ہیں کہ آپ کی اور ہمارے جرنیلوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے۔ تم لوگ فکر نہ کرو، یزدگرد نے کہا۔ ہم کیوں فکر نہ کریں؟ وفد میں ایک اور شخص بول پڑا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔